دنیا میں انسان کئی طرح کی چیزیں برداشت کرتا ہے. ظلموں کو بھی بسا اوقات برداشت کر جاتا ہے. غرض کئی طرح کی چیزیں ہیں جس کو بندہ برداشت کرتا ہے. لیکن افسوس اور ظلم یہ ہے کہ اگر بندہ نہیں برداشت کرتا تو اپنے عزیز و اقارب کی باتوں کو، اپنے رشتہ داروں کی باتوں کو برداشت نہیں کرتا، لوگوں سے تعلقات بڑی جلدی خراب کر لیتا ہے، توڑ دیتا ہے. جبکہ یہ چیز امت مسلمہ کے کسی شخص کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جو تربیت کی تھی وہ یہ کی کہ اللہ رب العالمین یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، شفقت کے ساتھ رہیں، میل جول ان کا اچھا ہو، قطع تعلقی نہ ہو، آپس میں تعلقات ان کے خراب نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اسلامی معاشرہ باہم اتحاد اور اتفاق پر ہونا چاہیے. اور اگر کہیں کسی کی طرف سے مزاج کے خلاف کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے یا مزاج کے خلاف کسی سے کوئی بات آ جاتی ہے تو پھر معافی والا پہلو انسان کے اندر غالب ہونا چاہیے. درگزر کر دینا، معاف کر دینا، اپنا حق چھوڑ دینا، یہ جس بندے کے اندر ہوتا ہے اللہ رب العالمین کو یہ بندہ پسند ہے جو تعلقات کو جوڑنے والا ہوتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تو آپ پریشان ہیں، گھبرائے گھر آئے اور ماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمانے لگے کہ مجھے اپنی جان کے بارے میں خطرہ ہے، مجھے چادر اڑھا دو، مجھے اپنی جان کے بارے میں خوف محسوس ہو رہا ہے. تو ماں جی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ تو آپ کو کبھی رسوا کر ہی نہیں سکتا، کرے گا ہی نہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ انک لتصل الرحم، آپ کے اندر خوبی یہ ہے کہ آپ رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں، تعلقات کو جوڑتے ہیں. وتحمل الکل، جس بوجھ اٹھاتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، اور جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی اس کو کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. تو تعلقات جوڑنا یہ اسلام کی بہترین اقدار میں سے ہے کہ انسان آپس میں تعلقات جوڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بڑا ہی ناپسند قرار دیا ہے کہ مسلمان آپس میں تعلقات کو توڑ کر ایک دوسرے سے بے رخیاں کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ المسلم فوق ثلاث لیال، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے مطلب حرام ہے اس کے لیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ بول چال چھوڑ دے، کلام کرنا ترک کر دے. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے اس پر. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داود کی حدیث ہے، فرمایا من حجر اخاہ المسلم فوق ثلاث فمات دخل النار، جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک کلام کرتا ہے، تعلق توڑے رکھتا ہے، پھر اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، دخل النار، یہ شخص آگ میں داخل ہوگا. آج مسلمان ان چیزوں کو معمولی لیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، باقی عبادات بڑے شوق سے کرتے ہیں، سب کچھ بڑا اچھا چل رہا ہے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات خراب ہیں. انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. بڑے فخر سے کہا جاتا ہے مسلمان اپنی انا میں
جہنم میں جانا تو پسند کرتا ہے، لیکن اپنے مسلمان بھائی سے کلام کرنا، اس سے معافی مانگنا پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان واضح ہے، فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال چھوڑ دیتا ہے، اسی حالت میں موت آ جاتی ہے، معافی نہیں مانگتا، تعلقات استوار نہیں کرتا، یہ شخص جہنم میں داخل ہو جاتا۔ اور ایک حدیث میں سنن ابو داود میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال تک کلام نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ كَسَفْكِ دَمٍ، وہ ایسے ہے جیسے اس نے ایک مسلمان بھائی کا خون بہایا ہے، اس کو قتل کر دیا۔ آج ہم اپنا ذرا معاشرے میں نظر دوڑائیں، جس شخص سے میری معمولی سی تلخ کلامی ہوتی ہے، میں اس کو معاف کرنے کی بجائے، درگزر کرنے کی بجائے میں اس سے بدلے پر آ جاتا ہوں، کیونکہ شیطان نے ہمیں یہ ذہن دیا ہے کہ تیری بہتری اس میں ہے، تیری فوقیت اس میں ہے، تیری پہلوانی اس میں ہے کہ تو اینٹ کا جواب پتھر سے دے۔ معاف کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ بدلہ لینا اچھی بات ہے۔ شیطان نے ہمارا ذہن یہ بنا دیا، مسلمان اس پر قائم ہو گیا، جبکہ اللہ کا فرمان قرآن مجید میں یہ ہے، اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت خود رب العالمین نے یہ کی ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اے میرے حبیب خذ العفو، معافی اپنا بہترین شعار بنا لیجئے، جو بھی آپ سے زیادتی کرے، پریشان کرے، آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دے، آپ نے معاف کرنا ہی رکھنا ہے، لوگوں کو معاف کرتے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کی وجہ کیا تھی؟ آپ نرم دل تھے، آپ لوگوں کو معاف کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی آپ ان مومنوں کے لیے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، معافی والا پہلو نہ ہوتا، درگزر کرنے والا پہلو نہ ہوتا، تو یہ لوگ آپ کے پاس کبھی جمع ہو کر خیر نہیں حاصل کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ جو کھینچے چلے آتے تھے، آپ کی محبت میں دیوانے ہوتے تھے، اس کی بنیادی وجہ تھی آپ ان کی چھوٹی غلطیوں سے بھی درگزر کرتے، بڑی بڑی خطاؤں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کیا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا مسلمانوں کو نیکیوں کی طرف رغبت دلانے کا جو حکم دیا نا، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، لوگوں اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی جلدی دوڑو، اس کو حاصل کرنے کی طرف آؤ، وَمَغْفِرَةٍ وَجَنَّةٍ، اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ کیسی جنت؟ عرضها كعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان جیسی ہے، اعدت للمتقین، جو کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ان کی خوبی بیان کی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگی اور خوشحالی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنے خزانوں کے منہ کھولے رکھتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے پر کنٹرول کرنے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دنیا میں وہ شخص سب سے زیادہ بہادر ہے جو لوگوں کو معاف کرنا جانتا ہے، اور جو بدلہ لینا جانتا ہے، اس سے زیادہ بزدل آدمی کوئی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو شخص لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، غصہ کے بعد جب اس کو غصہ آتا ہے، اس کا انتقام لینے کی طاقت بھی ہوتی ہے۔ کوئی شخص اس کو غصہ دلاتا ہے، اس کے مزاج کے خلاف بات کر دیتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے، پھر یہ اپنے غصے پر پی جاتا ہے، جبکہ بدلہ لینے کی طاقت بھی ہے، پھر اس کو معاف کر دیتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوقات جمع ہوں گی، اللہ اس خوش نصیب بندے کو بلائے گا اور سب کے سامنے یہ اختیار دے گا کہ جنت کی حوروں میں سے جو حور تجھے اچھی لگتی ہے وہ لے لو۔ دنیا میں اپنے اخلاق بہتر کیجئے، کیونکہ یہ اخلاقیات میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اللہ نے خود گواہی دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے سب سے بہترین معیار پر ہیں، بہترین اخلاق آپ کا کردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کس طرح پیش آتے تھے؟ گھر میں اگر دیکھا جائے تو آپ بیویوں سے بھی درگزر کر جایا کرتے تھے، معاف کر دیا کرتے تھے، اس پر سرزنش نہیں کرتے تھے عام معاملات کے اندر۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کے پاس بیٹھے ہیں، دوسری بیوی نے پیالے کے اندر کوئی چیز بھیجی تو ظاہر ہے سوکت تھی، اس نے پیالے کو ہاتھ مارا، وہ گر گیا، ٹوٹ گیا۔ اب چاہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی اس حرکت پر غصے ہو سکتے تھے، اس کو ڈانٹ سکتے تھے، اور بھی کوئی کچھ کہا جا سکتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کہتے ہیں آپ نے ایسے کیا، فرمایا غارت امکم، تمہاری ماں کو لگتا ہے غیرت آ گئی ہے۔ پھر آپ نے اس کو خادم کو بٹھایا اور اس کو کہا کہ پیالہ دو، تو اس بیوی سے پیالہ لے کے صحیح پیالہ واپس کر دیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر بھی اپنے گھر والوں کی چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی غلطیوں سے درگزر کر جایا کرتے تھے۔ گھر کے اندر بندے کے معاملات اس وقت بہتر ہوں گے جب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی والا، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا پہلو غالب رکھے گا۔ اور اگر انسان سیدھا کرنا چاہے، اس بات پہ اڑ جائے کہ میں اس کی ساری ٹیڑیں ختم کر کے چھوڑوں گا، اس کو بالکل سیدھا کر کے چھوڑوں گا، تو پھر بھائیوں گھر نہیں بستے، پھر تعلقات ٹوٹتے ہیں، پھر وہ جو آپ کے سکون کا اللہ نے ایک سلسلہ بنایا ہے وہ آپ کے ان اخلاقیات کی وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بھی معافی، درگزر، معاف کر دینا، یہی پہلو آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت آیا تو آپ نے تقسیم کیا، تو ایک بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا یہ تقسیم ایسی ہے جس میں اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے، یہ اللہ کی رضامندی والی تقسیم نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ سخت غصے کے اندر آ گئے۔ ایک نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں، کیونکہ آپ کی گستاخی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی بات کی، کہا ویحک، افسوس ہو تجھ پر، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ اللہ جو آسمانوں والا ہے وہ تو مجھے امین سمجھتا ہے اور تم مجھے خائن سمجھتے ہو۔ یعنی چاہتے تو اپنے صحابہ کو اشارہ کرتے تو وہ سر جو ہے اڑا دیتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ان کو معاف کر دو، درگزر کر جاؤ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو غیروں کے ساتھ بھی معاف کرنے والا معاملہ کرتے تھے۔ فتح مکہ جب ہوا، یہ وہی مکہ ہے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نکالا گیا تو آپ مکے سے باہر جا رہے ہیں ہجرت کرنے کے لیے، تو بار بار مڑ کے مکے کی طرف دیکھتے ہیں، ساتھ یہ کہتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہیں، جذبات ایسے ہیں کہ مکہ تجھے چھوڑ کر جانے کو دل تو نہیں کرتا، لیکن تیرے رہنے والوں نے مجھے مجبور کر دیا یہاں سے نکلنے سے۔ 8 سال کا عرصہ ابھی نہیں گزرا، فاتح مکہ بن کے، یہی رمضان کے دن تھے، رمضان المبارک میں جہاد کی برکات سے، اسلام کو غالب کرنے کی برکات سے اللہ نے فاتح مکہ کر کے جب مکے کے کعبے کی دیوار کو، دہلیز کو پکڑ کر سارے مکے والے جمع ہیں، ابو سفیان بڑا پریشان ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ لگتا ہے آج آپ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، کوئی بھی بچ نہیں پائے گا،
کیونکہ پتا تھا ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے. کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہوتے اوجری لا کر ڈال دیتے, کبھی کوئی تکلیف, کبھی طائف میں جاتے ہیں پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیتے ہیں, اور بھی مکے کے اندر آپ کے پیاروں کو آپ کے سامنے اذیتیں دی جاتی ہیں. آج جب بدلے کا وقت آیا, اللہ نے قدرت دی, قوت دی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنوں کو یہی وہ سمجھ رہے تھے. ابو سفیان کہنے لگا اللہ کے نبی لگتا ہے آپ آج چھوڑیں گے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مکے والوں کو مخاطب کر کے کہا تم مجھ سے کس چیز کی توقع کرتے ہو, میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا. انہوں نے کہا آپ اچھے بھائی ہیں, اچھے بیٹے ہیں, ہم آپ سے درگزر کی خواہش کرتے ہیں اور اس کی توقع کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ کہا, فرمایا آج میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے تم سے کہی تھی, لا تثریب علیکم اليوم, آج تمہیں کوئی پکڑ نہیں ہے, جو میں نے تم سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. اس کا بدلہ کیا ملا؟ اللہ نے فوج در فوج جو لوگ تھے اسلام کے اندر داخل کر دیے, سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن گئے. اکثر مسلمان فتح مکہ کے بعد مکے کے آنے لگے. تو جب بندہ معاف کرتا ہے پھر اللہ رب العالمین اس شخص کو پسند کرتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لوگوں کو معاف کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. تو جو شخص معاف کرنا پسند کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ابو داود میں حدیث ہے, فرمایا میں محمد ضامن ہوں, ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جو جھگڑا چھوڑ دیتا ہے, حق پر ہونے کے باوجود وہ جھگڑا کرنا چھوڑ دیتا ہے, میں اس کو جنت کے اندر گھر کی ضمانت دیتا ہوں. مسلمان اس ضمانت کے باوجود اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کرتا, جہنم میں جانا پسند کر لیتا ہے, مسلمان کا خون بہانا پسند کر لیتا ہے, لیکن آپس کے تعلقات بہتر کرنا پسند نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعرات اور سوموار کے دن اولاد آدم کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. فیغفر, ہر شخص کو معاف کر دیا جاتا ہے, جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا سب کو معاف کر دیا جاتا ہے, الا سوائے اس شخص کے بینہ و بین اخیہ شحناء, کہ جس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان اگر کوئی تعلقات کی خرابی ہے, کوئی بغض اور کینہ ہے, اس کا بول چال ختم ہوا ہے, تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس توحید والے کو انذروا ہذین حتی یصطلحا, انذروا ہذین حتی یصطلحا, انذروا ہذین حتی یصطلحا, ان دونوں کو ابھی مہلت دے دو, ان کے معاملات میرے سامنے پیش نہ کرو, ان کے اعمال میرے سامنے پیش نہ کرو, یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر. ہر سوموار جمعرات کو ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر موحد توحید والا شخص جو ہے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے, اللہ بخش دیتے ہیں, سوائے اس توحید والے اس موحد شخص کے جو اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلقات خراب کیے ہو. حاجی صاحب حج تو کرتے ہو, نمازیں پڑھتے جاتے ہو, صدقہ زکات بھی کرتے ہو, سب کچھ بڑھ چڑھ کر کرتے چلے جاتے ہو, لیکن اپنے معاملات کو بھی ذرا دیکھو, اپنے تعلقات پر بھی ذرا نظر ثانی دوڑاؤ. سارے اعمال ساری نیکیاں اللہ کہتے ہیں میرے سامنے لاؤ ہی نہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے بارے میں اللہ کہیں گے, فرشتوں سے کہیں گے داہما, ان کو دفع کرو, پیچھے لے جاؤ, اس کے اعمال میرے سامنے پیش نہ کرو, یہاں تک کہ آپس میں صلح نہ کر. آج ہم دیکھیں کہ ہمارے تعلقات کیسے ہیں. کیا میں اپنے بھائی کے ساتھ دل میں بغض تو نہیں رکھے ہوئے ہوں, اپنی بہن کی کسی وجہ سے, اس کی کسی بات سے میں اس سے تعلقات تو نہیں توڑے ہوئے ہوں, میں نیکیاں بھی کرتا چلا جاتا ہوں, پہلی صف کا نمازی ہوں, اپنے خزانے کے منہ کھولے ہوئے ہیں, سب نیکیوں میں آگے بڑھ رہا ہوں, لیکن میری کوئی نیکی بھی میرے نامہ اعمال میں درج نہیں ہو رہی.
وجہ کیا ہے؟ میں اپنے بھائی کے ساتھ نہیں بولتا، اپنے والد کو منا نہیں رہا، اپنی بہن سے معافی نہیں مانگ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں وقتی طور پر غصہ آنا حقیقی بات ہے، فطری بات ہے، بندے کو غصہ آ جاتا ہے، مزاج کے خلاف بات پر بندہ اپنے آپ سے باہر ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ایک لمٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہے۔ 3 دن تک، 3 راتوں تک اپنا غصہ جائز ہے، اس کو کر لو، لیکن اس کے بعد ان میں سے بہتر وہ ہے، خیرہم الذی یبدأ بالسلام، ان دونوں میں بہترین وہ ہے، اچھا وہ ہے، اللہ کا پسندیدہ وہ ہے جب وہ جو سلام میں پہل کرتا ہے، بلانے میں پہل کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ تعالیٰ مال صدقہ کرنے کی وجہ سے مال کو کم کرتا ہی نہیں، مال بڑھتا ہے۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرنے کی وجہ سے بندے کی عزت کو بلند کر دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ہماری عزت ہو، لوگ ہم سے محبت کریں، ہمیں اچھی نگاہوں سے دیکھیں، تو میرے بھائیوں لوگوں کی غلطیوں پر معاف کرنا سیکھیے، ان سے درگزر کرنا سیکھیے، برداشت کرنا سیکھیے۔ جس بندے کے پاس برداشت ہوتی ہے، حلم ہوتا ہے، وہ انبیاء کے طریقے پر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس من سنن المرسلین، 5 چیزیں ہیں، سنن ترمذی میں حدیث ہے، مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا 5 چیزیں ہیں جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنن میں سے ہیں، ان کے طریقوں میں سے۔ الحیاء، حیا کرنا، اور اسی طرح فرمایا والتعطر، خوشبو کا استعمال کرنا، والحلم، اور اسی طرح لوگوں کو معاف کر دینا، برداشت سے کام لینا، اور اسی طرح فرمایا والنکاح، اور نکاح کرنا، اور اسی طرح فرمایا والحجامۃ، سینگی اور پچھنے لگوانا۔ یہ انبیاء کے طریقوں میں سے ہے، انبیاء کی سنت یہ ہے۔ ان کو لوگوں کے ساتھ دعوت کے راستے پر بڑی بڑی مشکلات آتی ہیں، اللہ نے ان کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی کہ وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے تھے، صحیح بخاری میں ہے، ابو داود میں بھی ہے۔ آپ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو عبد القیس کا وفد آیا۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو سب لوگوں نے جلدی جلدی سواریاں ادھر ہی چھوڑی، سامان بھی چھوڑا، اور دوڑے دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ ان میں ایک بندہ تھا اشج، جس کا نام منذر ہے، اشج عبد القیس اس کو کہتے ہیں۔ وہ بڑے اطمینان کے ساتھ اس نے ساری سواریوں کو بٹھایا، سامان اتارا، سفر کا لباس بدلا، اچھا لباس پہنا، اور بڑے وقار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا اشج ان فیک خصلتین، تیرے اندر 2 خوبیاں ہیں، یحبہم اللہ ورسولہ، جن کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے۔ وہ 2 خوبیاں کون سی تھیں؟ الحلم، ایک برداشت کرنا، آپ لوگوں کی باتوں کو برداشت کرتے ہیں، والانات، اور دوسرا درگزر کرنا، یعنی لوگوں کو معاف کرنا، نرم دلی سے پیش آنا۔ یہ 2 خوبیاں اشج تیرے اندر ہیں جن کو اللہ بھی پسند کرتا ہے اور میں محمد بھی پسند کرتا ہوں۔ اس نے آگے سے پوچھا اللہ کے رسول، کیا یہ دونوں میں اپنے آپ سے یعنی جان بوجھ کر کرتا ہوں، تکلف سے کرتا ہوں، یا اللہ نے میری فطرت میں رکھ دی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل اللہ جبلک علیہما، بلکہ اللہ نے تیری یہ فطرت میں رکھ دی۔ اور یاد رکھو انسان کی فطرت میں وہ عادت جاتی ہے، وہ عادت اس کی فطرت کا حصہ بن جاتی ہے، اس کی فطرت بن جاتی ہے جس کو وہ تسلسل کے ساتھ کرتا رہتا۔ تو آج میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اسی رمضان المبارک میں اپنے جانی دشمنوں کو، یہ وہی لوگ ہیں
جنہوں نے احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پلان بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے. سر کے اندر خود جو تھا اس کی کڑیاں جو تھیں وہ پیشانی کے اندر چبھ گئیں. اللہ نے اس دن کے اندر سارے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بھی یہ عزم کریں, کیونکہ یاد رکھو جو بندہ جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے رمضان المبارک کی نیکیوں کو قبولیت سے سرفراز کر دیں, ان کو قبول کر لیں, اور ہمارے اعمال اللہ کے سامنے جب جمعرات کو اور سوموار کو پیش ہوں تو وہ رد نہ ہو بلکہ وہ قبولیت کا شرف پائیں, تو پھر ہمیں ہر اپنے ساتھی کو, اپنے رشتہ دار کو, اپنے دوست احباب سے اپنے تعلقات کو بہتر ہونا چاہیے. اس سے بھی بڑھ کر رشتہ داری کو ملانا, صلہ رحمی کرنا, یہ اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. یہ تو عام تعلقات کی بات تھی, اسلامی معاشرے کی بات تھی کہ اس میں ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے, کسی سے ہمارا بول چال نہ ختم ہو, ترک کلام نہیں ہونا چاہیے عام معاشرے کے اندر, جبکہ اسلامی اخوت اس کا تقاضا کرتی ہے, اور جو رشتہ داری ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہم سے اس کو ملانے کا مطالبہ کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص تم میں سے پسند کرتا ہے, من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ينسأ له فی اثرہ, جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا رزق زیادہ کر دیا جائے, کھول دیا جائے, اور اس کے نشانات قدم باقی رکھے جائیں, اس کا تذکرہ خیر لوگوں میں ہو, وہ اپنے رشتہ داری کو ملائیں. اور جو شخص رشتہ داری کو توڑتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید بھی بڑی سخت ہے. فرمایا اللہ کے نبی نے, لا يدخل الجنت قاطع یعنی قاطع رحم, وہ شخص جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا جو کاٹنے والا ہے, رشتہ داری کو توڑنے والا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ان پر لعنت کی ہے. فرمایا والذین ينقضون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار, جو اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے, رشتہ داریوں کو ملانے کا حکم دیا ہے, جو لوگ رشتہ داریاں توڑتے ہیں اللہ کی ان پر لعنت ہے, اور کل قیامت کے دن ان کے لیے برا ٹھکانہ یعنی جہنم ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کو کاٹنے والے کی وعید کے اندر بھی یہ بات واضح طور پر فرمایا ہر سوموار جمعرات کے دن اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں, جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے, قطع تعلقی کرتا ہے, قطع رحمی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رحم جو ہے رشتہ داری, اس نے اللہ سے شکایت کی کہ یا اللہ مجھے ڈر ہے لوگ مجھے کاٹیں گے, مجھے توڑیں گے, بھائی بہن سے نہیں بولے گا, باقی رشتہ دار جو خونی رشتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات ختم کر دیں گے, مجھے اس کا ڈر ہے. اللہ نے کہا کہ رحم کو میں نے اپنے نام سے نکالا ہے, جو شخص تجھے کاٹے گا میں اس کو اپنے آپ سے کاٹ دوں گا, اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا. کیا سمجھ آئی؟ جو رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتا ہے, بیٹا اپنے باپ سے, بھائی بہن سے, دوسرے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتا ہے, حقیقت میں وہ اللہ رب العالمین سے قطع تعلقی کر رہا ہے, کیونکہ اللہ خود کہتے ہیں جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے میں اس کو اپنے آپ سے کاٹ دوں گا, اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا. اور صلہ رحمی, رشتہ داری ملانا یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ سے رشتہ داری ملائے, رشتہ دار آپ سے اچھا سلوک کریں بدلے میں آپ کریں, نہیں, یہ تو مکافات ہے. حسن سلوک یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے قطع تعلقی کرے رشتہ دار, آپ پھر بھی اس کے ساتھ میں رشتہ داری ملائیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک بندہ آیا, آ کے کہتا اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ہیں, میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں, وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں, میں ان کے ساتھ حلم والا معاملہ کرتا ہوں, برداشت والا, وہ میرے اوپر جہالت برتتے ہیں اور میرے ساتھ بڑا ہی برا سلوک کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر معاملہ ایسا ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے تو گویا کہ تو ان کے منہ میں مٹی پھینک رہا ہے,
ان کو شرمندہ کر رہا ہے، اور جب تک تو اسی حالت میں رہے گا، رشتہ داری ملاتا رہے گا، اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک نگران فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو تیرے لیے مددگار رہے گا۔ آج ہم اس رمضان المبارک میں عزم کریں، ہم رشتہ داریوں کو بھی ملائیں گے، جہاں تعلقات خراب ہیں اگرچہ دوسرے کی غلطی ہے، بھائیوں اپنے حقوق چھوڑ کر لوگوں کو منانے میں جو لذت ہے وہ حق لینے میں نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔